نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به محترم و موقر علماء کرام، برہیٹ اور اس کے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی محترم اور موقر سامعین کرام، آپ کے درمیان لگاتار یہ دوسری بار شریک ہونے کا موقع مجھے مل رہا ہے۔ ہمارے عزیز دوست محسن جاوید صاحب کے حکم سے میں آپ کے درمیان دوسری مرتبہ حاضر ہوں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، اسی طریقے سے اس جامعہ کے خازن جناب اعجاز انصاری صاحب اور اسی طریقے سے اس مدرسے کے سیکریٹری جناب پروفیسر ہاشم اختر صاحب اور جامعہ کے صدر جناب مجیب الرحمان صاحب اور ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز ہمارے شیخ الحدیث جناب عبدالرحمن فیضی صاحب، اسی طریقے سے ہمارے محترم علی مرتضیٰ فیضی صاحب، میں تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ عظیم الشان اجلاس کرانے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا اور حتی المقدور اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کی۔ کل کی رات آپ حضرات نے مختلف علماء کی زبان سے مختلف عنوان پر آپ نے تقریروں کو سنا۔ آج کی یہ دوسری رات ہے اور آخری رات ہے۔ آپ کے سامنے میں انتہائی اہم موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، جو ہم مسلمانوں کے لیے واقعی قابل غور مسئلہ ہے، اور ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں واقعی خوش نصیب ہیں آپ لوگ کی۔ بہت کم ایسی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جو ذمہ دار آپ کے ہیں، چیئرمین صاحب یہاں کے، اسی طریقے سے بڑے بڑے عہدے اور پوسٹ پہ ہوتے ہوئے، یہ بات میں واقعی بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، جس طریقے سے ان کے اندر دینداری کا جذبہ ہے اور مدرسے کو لے کر کے اور قوم و ملت کو لے کر کے جو تڑپ ان کے اندر ہے، یہ قابل تعریف ہے۔ یہ بات میں نے بہت قریب سے دیکھی، اس کے بعد یہ بات میں بول رہا ہوں۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کا سایہ تو ہمارے اوپر قادر قائم رکھ، آمین۔ میں آپ کے سامنے لڑکیوں کے مرتد ہونے کے اسباب، اسی کے متعلق کچھ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ بڑا اہم موضوع ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، کچھ مہینے ہوئے،
مہاراشٹر کے اندر بہت ساری مسلمان لڑکیوں نے عدالت میں ایک یاچکا دائر کیا تھا، باقاعدہ عدالت میں لکھت دیا ان لڑکیوں نے، مسلم تھیں وہ، کہ ہم فلاں بنت فلاں، یعنی اپنا نام لکھا، اپنے باپ کا نام لکھا، اور مہاراشٹر کے جس علاقے میں جس ایریے میں رہنے والی ہیں مکمل ایڈریس اس کا دیا، گلی نمبر، مکان نمبر، فل ایڈریس کے ساتھ۔ یاچکا کیا تھی؟ یہ ہم مسلمانوں کے گال پہ ایک تماچا ہے، ہماری نوجوان لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں۔ یاچکا یہ دائر کی گئی، عدالت سے گزارش کی گئی کہ ہم فلاں بن فلاں غیر مسلم لڑکے سے محبت کرتی ہیں اور ہم ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن ہمارا کاسٹ الگ ہے، ہمارا دھرم الگ ہے، ہم مسلم ہیں وہ غیر مسلم ہیں، ہمارے گھر والے نہیں چاہتے کہ یہ شادی ہو، لہذا اس معاملے میں ہم عدالت سے مدد چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتی ہیں کہ عدالت ہماری مدد کرے، ہماری شادی کرنے میں ہمارا تعاون کیا جائے۔ تقریباً 100 سے زیادہ لڑکیوں نے باقاعدہ یاچکا دائر کیا تھا۔ کیا یہ مسئلہ ہم مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے واقعی یہ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر کے سوچنے کا مقام نہیں ہے؟ اس رپورٹ کو جب میں نے دیکھا تو میں نے اس پہ ایک کمنٹ کیا تھا، مجھے ابھی بھی وہ چیز یاد ہے۔ میں نے اس پہ لکھا تھا، جو رپورٹ میں نے دیکھی تھی عام طور پہ وہ لڑکیاں ایسی تھیں جو کسی اسکول میں، کالج میں، کسی یونیورسٹی میں وہ تعلیم حاصل کرنے والیاں تھیں، مکس ایجوکیشن سسٹم کے اندر ان کی تعلیم ہو رہی تھی۔ وہ ایک اہم کردار ہوتا ہے ہماری لڑکیوں کی بگاڑنے کا، اور اسی بنا پہ ضرورت محسوس ہوتی ہے آپ کے اس ادارے جیسے اداروں کی ضرورت ہے جہاں پہ ہر سال سینکڑوں لڑکیاں اللہ رب العالمین کا کلام پڑھتی ہیں، ہمارے رسول کا فرمان پڑھتی ہیں، اپنے سینے میں قرآن و حدیث بساتی ہیں اور جا کر کے پوری نسلوں کو تبدیل کرنے کا کام کرتی ہیں۔ آپ اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ میں آپ کو ایک رپورٹ دیتا ہوں، یہ ایک رپورٹ ہوگی، دوسری رپورٹ بڑی تعجب والی بات ہے۔ یہ رپورٹ ہے سن 2009 کی، بات ہے پونا میں ایک مسجد ہے، مکہ مسجد، آپ معلوم کر لیں۔ وہاں مکہ مسجد میں ایک معاملہ پیش آتا ہے، وہاں کے امام صاحب نے سن 2009 میں ایک سروے کروایا، چند نوجوانوں کو بھیج کر سروے کروایا، رپورٹنگ کی گئی۔ رپورٹ اس بات کے لیے کہ کیا مسلمان لڑکیاں بھی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہیں، کیا ان کے ساتھ پارکوں میں، بیچ پہ اور سمندروں کے آس پاس وہ گھومتی ہیں یا نہیں گھومتی ہیں، اسی بات کی ان کو رپورٹنگ کرنی تھی۔ یہ سروے صرف 15 دن کا تھا۔ جن نوجوانوں کو اس کام پہ لگایا گیا تھا وہ نوجوان 15 دنوں تک گھوم گھوم کر کے پارکوں کا سارا منظر وہ کیمرے میں ریکارڈ کر رہے تھے، وہ سمندر کے کنارے اور پہاڑ کے کنارے اور ہوٹلوں کے تمام چیزوں کا وہ فوٹو نکال رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے، تصویر لے رہے ہیں۔ 15 دن کے بعد وہ نوجوان جو رپورٹ لا کر کے پیش کرتے ہیں وہ واقعی تعجب والی بات ہے۔ تقریباً 250 ایسی مسلمان لڑکیاں اس میں پائی گئی تھیں جو غیر مسلموں کے ساتھ کسی پارک کے اندر گھوما کرتی ہیں، کسی پارک کے اندر ان کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کر کے وہ پھرا کرتی ہیں، کوئی کسی کے ساتھ پہاڑی علاقے کا سیر و تفریح کر رہی ہے، اسکول جانے کے بہانے کوئی اپنی سہیلی سے ملنے جانے کے بہانے کسی سے سمندر کے پاس وہ ملنے جا رہی ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہوٹل میں کھاتے پیتے ملی۔ میرے پیارے ساتھیوں 250 ایسے مسلمان لڑکیاں ملی، صرف 15 دن کی رپورٹ تھی۔ لہذا کمیٹی والوں نے سارے مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے ایک پلان کر لیا، جتنی بھی تصویریں ان کو ملی تھیں ساری تصویروں کو انہوں نے البم کی شکل میں نکالا اور جمعہ کی نماز کے بعد ان ساری تصویروں کو لوگوں کے درمیان تقسیم کروا دیا گیا۔ اب لوگ تصویر دیکھ رہے ہیں، ارے
یہ تو فلاں نمازی صاحب کی لڑکی ہے، یہ تو فلاں حاجی صاحب کی لڑکی ہے، یہ تو اس بندے کی لڑکی بھی ہے جو ہمارے درمیان ہمارے سماج میں سب سے زیادہ نیک مانا جاتا ہے، جس کی کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹا کرتی ہے، آج اس کی لڑکی بھی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کر کے گھوم رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس واقعے کے ذریعے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ خود نیک ہیں، آپ اپنی جوان لڑکیوں کے بارے میں بے فکر نہ رہیں، آپ ان کے بارے میں مطمئن نہ ہو جائیں کہ اگر ہم نیک ہیں تو ہماری لڑکیاں بھی سیف ہیں اور ان کے ساتھ کسی غلط طریقے کا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی تعجب والی رپورٹ ہے، 250 لڑکیاں پکڑی گئیں۔ اچھا، اس میں جو معاملات کچھ ہوتے ہیں نا، مسلمانوں کی لاپرواہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کبھی کبھی ایک واقعہ ہمارے علاقے میں پیش آیا، ایک مسلم گھرانہ ہے، وہ اپنی لڑکیوں کو کام کرنے کے لیے غیر مسلموں کے ساتھ لیبر مزدوری کے لیے بھیجا کرتے تھے، جیسے کچھ مستری مزدور گھر جو بناتے ہیں نا، ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے اس کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ وہاں پہ کئی غیر مسلم لڑکے اور آدمی وہاں پہ کام کرتے تھے۔ یہ بندہ اپنی خوبصورت نوجوان لڑکی کو، یہ چشمدید گواہ ہوئی اس واقعے کا، میں آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں، لڑکی بڑی خوبصورت تھی، تھوڑی غریبی تھی، لیکن غریبی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی جوان بیٹی کو میدان میں اتار دیں اور اس کی روزی روٹی سے آپ اپنا گھر چلانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، مسلمان وہ ہوتا ہے جو پیٹ پہ پتھر باندھنا تو گوارا کر لیتا ہے، لیکن اپنی بہن بیٹیوں کی عزت نیلام ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ کئی مہینے تک یہ معاملہ چلتا رہا، وہ ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے رہی، برابر وہ ان کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ آخر دھیرے دھیرے ایک نوجوان وہیں میں کام کرنے والا آدمی تھا، اس سے اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد یہ لڑکی اس سے شادی کی پلاننگ بھی کر لیتی ہے اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس کے ساتھ جا کر کے وہ کورٹ میرج کر لیتی ہے، اس سے شادی کر لیا کرتی ہے۔ اور وہ لڑکا برادری کا ہندو تھا اور یہ مسلمان لڑکی تھی۔ اب اس سے زیادہ تعجب والی بات میں آگے بتانے جا رہا ہوں۔ اے مسلمانوں، واقعی ہماری غیرت کہاں جا چکی ہے، ہماری شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے اور آج ہمارا مزاج کیا بن چکا ہے۔ اب آؤ، سب سے پہلے میں نبی کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اس واقعے پہ آتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ۔ اے مسلمانوں، اگر کوئی بھی اپنا دین بدل دے، وہ کسی بھی دوسرے دھرم کے اندر چلا جائے، تو ہماری شریعت اسلام کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ آرڈر ہے اور رسول کا یہ فیصلہ ہے کہ اس آدمی کو پھر قتل کر دیا جائے۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، زندہ رہنے کا اختیار اس کو نہیں۔ لیکن اگر ہم ہندوستان کے اندر ہیں، ہم اس کو یہ سزا تو نہیں دے سکتے ہیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، پوری زندگی کے لیے ہم اس سے اپنا رشتہ ناتا تو توڑ سکتے ہیں، اتنا تو بنتا ہے۔ لیکن ہوا کیا اس کا بالکل الٹا۔ آج بھی اس کے ماں باپ زندہ ہیں، میں آج کی بات کر رہا ہوں، آج بھی وہ لڑکی اپنے سسرال میں جو غیر مسلم بن چکی ہے، جس کی پیشانی کبھی رب کے سامنے جھکا کرتی تھی، آج وہ بتوں اور مورتیوں کے سامنے سجدے کرنے پہ مجبور ہے۔ جو کبھی قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، آج وہ اپنی زبان سے روزانہ صبح اور شام شرک کے الفاظ ادا کیا کرتی ہے۔ لیکن اس کے بے غیرت ماں باپ کی کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں، جو سب سے زیادہ تعجب میں ڈالنے والی بات ہے، آج بھی اس کا وہ باپ اپنی اس غیر مسلم ہو جانے والی لڑکی کے گھر پہ آتا ہے، اس کے تیوہار پہ جاتا ہے، شادی بیاہوں میں جاتا ہے اور اس کے لیے تحفے تحائف بھی لے کر کے وہ برابر پہنچا کرتا ہے۔ اب اس سے زیادہ گری ہوئی بات ایک مسلمان کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی ہے کہ اس کی وہ لڑکی اسلام سے پھر چکی ہے، لیکن آج بھی وہ بندہ اس کے گھر پہ آتا جاتا ہے۔ شاید اسے حدیثیں نہیں معلوم، شاید اسے کبھی اس ایسی مبارک محفلوں میں بیٹھ کر کے قرآن حدیث سننے کا کبھی موقع نہیں ہاتھ لگا ہوگا۔ جمعہ کے خطبے بھی ایسے لوگ کہاں سنتے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ آئیے ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے،
بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے ایک صوبے کا گورنر بنا کر کے بھیجا، اور ان کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پہ دوسری جگہ کا ایک گورنر بنا کر کے ان کو بھیجا۔ ابو موسیٰ اشعری پہلے جا چکے ہیں، حضرت معاذ بعد میں بنا کر کے بھیجے جا رہے ہیں۔ حضرت معاذ نے سوچا کہ لاؤ چلتے چلتے راستے میں ابو موسیٰ اشعری سے ملاقات کرتے چلتا ہوں، میں وہ بھی اسی عہدے پہ ہیں، میں بھی اسی عہدے پہ ہوں، ذرا ملاقات کر لیا جائے۔ حضرت معاذ ملاقات کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس پہنچتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری نے ان کے لیے آرام کرنے کی جگہ متعین کر دیا تھا، ان کے لیے بستر اور گدے بچھونے کا انتظام کر دیا تھا، تکیہ لگا کر کے رکھا تھا۔ حضرت معاذ دور کا سفر کر کے آ رہے تھے اور ان کے چہرے سے یہ اثر بھی دکھائی دے رہا تھا، ان کے کپڑے سے نظر آ رہا تھا۔ بھئی آج کل ہم لوگ اے سی کا سفر کر کے آتے ہیں اور پہنچتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ٹھہرنے کا انتظام کسی اچھی جگہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ تو بیچارے اونٹ کا اور گھوڑے کا سفر کر کے دھوپ میں اور گرد و غبار میں سفر کر کے آنے والے لوگ ہوا کرتے تھے، ان کے بھی انتظام کا، ان کے آرام کا مکمل انتظام کیا گیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری ان سے کہتے ہیں، اے میرے بھائی معاذ، میں نے تمہارے لیے آرام کرنے کی جگہ بنا دی ہے، آؤ تم اپنی سواری سے نیچے اتر جاؤ، چلو آرام کر لو، تم کافی تھکے ہوئے معلوم ہو رہے ہو۔ حضرت معاذ کی نظر تھوڑی دیر میں ایک آدمی پہ پڑتی ہے جس کو وہاں پہ کھمبے کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ حضرت معاذ سوال کرتے ہیں، اے ابو موسیٰ اشعری، میں بعد میں اپنی سواری سے اتروں گا، پہلے آپ مجھے یہ جواب دیں کہ یہ کون آدمی ہے جو اس طریقے سے باندھا گیا ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری بتاتے ہیں، یہ ایسا آدمی ہے جو پہلے یہودی تھا، بعد میں اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان ہو گیا، اور پھر مسلمان ہونے کے بعد پھر سے وہ مرتد ہو گیا اور پھر سے وہ یہودی بن چکا ہے، اسی جرم کی وجہ سے ہم نے اس کو کھمبے کے ساتھ باندھا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہیں جواب مل چکا۔ ابو موسیٰ نے کہا، اے معاذ چلو آرام کر لو۔ حضرت معاذ کے الفاظ سنو، میں ایسے بے غیرت ماں باپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج آپ بھی اپنے مرتد ہونے والے بیٹیوں کے گھر پہ جاتے ہو، آج بھی ان کو اپنا بیٹی تسلیم کرتے ہو، آج بھی تمہارے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہے۔ حضرت معاذ کے الفاظ سنو، اللہ کی قسم میں اس وقت تک اپنی سواری سے نیچے نہیں اتر سکتا ہوں، اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک کہ اس آدمی کے بارے میں قتل کا فیصلہ نہ ہو جائے، جب تک اس کی گردن مار نہ دی جائے گی اس وقت تک میں اپنی سواری سے نیچے نہیں اترنے والا ہوں۔ یہی اللہ کا حکم ہے، یہی رسول اللہ کا آرڈر ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے اسلام سے پھر جایا کرے تو تم اس کی گردن اڑا دیا کرو۔ ابو موسیٰ اشعری کو اسی ٹائم پہ اس کے بارے میں فیصلہ کرنا پڑا، اور اس آدمی کی جب گردن ماری گئی، اس کو قتل کیا گیا، تب اپنی سواری سے اترتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ایمانی غیرت۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں صحابہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنا چاہیے۔ ہمیں دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، لوگوں کے معاملات کے بارے میں، دین کے اوپر عمل کیسے کیا جائے، ہمیں سیکھنا ہے تو ہم صحابہ کرام سے سیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب آئیے میں اس پہلو پہ چلتا ہوں کہ ہماری نوجوان لڑکیوں کے بگڑنے کے ریزن ہے کیا، اسباب کیا ہیں؟ بھائی کیوں ہماری لڑکیاں اتنی بگڑ رہی ہیں؟ آئیے ایک طرف سے ترتیب وار میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ یہ آپ کا جو مدرسہ ہے، میں نے بہت قریب سے اس کو گھوم کر کے دیکھا ہے، کئی بار واقعی تعجب ہوا۔ اس قدر ایسا جامعہ جو اتنی نسلوں کو سنوار رہا ہے، یہ لڑکیاں جو پڑھ کر کے نکلیں گی، کل ان کی ہونے والی کوکھ سے اگر انشاءاللہ اولاد ہوگی، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہمارے اسلام کی مدد فرمائے گا، اور یہ اسلام کا شمع دن بدن یہ روشن ہوتے چلا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلامی تعلیم سے دوری، آج بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے اپنی لڑکی کو مدرسے میں پڑھانا گوارا نہیں کرتے ہیں، سائڈ سے ایک دو کلاس پڑھائے، اس کے بعد اسکول کا راستہ دکھا دیا، ایسے روٹ پہ لگا دیا گیا جو سیدھے ڈائریکٹ ان کو کالج اور یونیورسٹی تک لے کر کے جانے والے ہیں۔ انہیں نئی ضرورت محسوس ہوتی ہے اپنی بچی کو دین کی تعلیم دینے کی۔ یہ سب سے پہلی وجہ ہے۔
لڑکیوں کو اتنا معلوم تو ہے کہ میرا نام عائشہ ہے، میرا نام ام حبیبہ ہے، حفصہ ہے، ان کو نام تو پتہ ہے، نام تو ہے، وہ موریثی طور پہ مسلمان تو ہیں، لیکن اسلام ہے کیا چیز، حقیقت میں اس کا ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے، ایمان کی ویلیو کیا ہے اس کے بارے میں انہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ یہ چیز وہ سیکھیں گی کب؟ جب آپ انہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں۔ آئیے سورہ آل عمران آیت نمبر 91 اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی ویلیو آپ جاننا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، اس آیت کے ذریعے بہت کچھ معلوم ہوتا ہے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، بے شک جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، جو اللہ کا انکار کر چکے اور اسی کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، ایسے کافر جو کفر کی حالت میں مر جائیں، انہیں اسلام نصیب نہ ہو، اگر یہ سارے لوگ اللہ رب العالمین کے پاس آئیں، پوری زمین کے برابر سونا خرچہ کرنا چاہیں، پوری زمین کے برابر وہ چاندی دینا چاہیں، ہیرے جواہرات دینا چاہیں، اللہ بیان فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلْ، ان کی جانب سے یہ تمام پوری زمین کے برابر وہ سونے کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ عربی گرامر کے اعتبار سے لفظ لن کا اللہ نے استعمال کیا، جو انگلش میں معنی دیتا ہے نیور، ہرگز نہیں، کسی قیمت پر نہیں، اس کو قبول کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ کب؟ اگر ان کا انتقال ہو جائے کفر کی حالت میں، تب۔ اب یہاں اس قرآن کی آیت سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے، اگر کوئی آپ سے سوال کر لے کہ تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے، تمہارے ایمان کی ویلیو کیا ہے، تمہارا ایمان کتنا قیمتی ہے، اے میری نوجوان نسل کی عورتوں، لڑکیوں، غور سے سنو، آپ ان کو جواب دے دینا ہمارا ایمان پوری دنیا کے سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، پوری دنیا کے ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی چیز اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ آئیے ایک حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک بندے کو لائے گا اور اللہ رب العالمین اس سے فرمائے گا اے میرے بندے یہ بتا، اگر تیرے پاس پوری زمین کے برابر سونا ہو جائے اور ان تمام سونوں کو اللہ کے راستے میں خرچہ کر کے اگر تجھے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہو تو کیا تو وہ تمام اللہ کے راستے میں سونے خرچہ کرے گا یا نہیں؟ کہے گا میرے رب اگر میرے پاس پوری زمین کے برابر بھی سونا آ جائے، پوری زمین کے برابر میرے پاس سونا ہو جائے اور اگر میں اس کو خرچہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہوں تو اے میرے رب میں ضرور خرچہ کرنا چاہوں گا، میں اپنے آپ کو اس جہنم سے ضرور بچانا چاہوں گا۔ جہنم کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ ابھی شیخ نور الدین ساحل کی زبانی آپ نے وہ منظر سنا ہے، میں اس چیز کی طرف تو نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن ہاں ایک حدیث آپ کے سامنے میں ضرور رکھنا چاہوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ کسی نے آج تک قبر میں مردے کو جو عذاب ہوتا ہے اس کی آواز کسی نے سنی ہے؟ کوئی بھی نہیں سنا ہے۔ کیوں کسی نے نہیں سنا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، اے لوگوں اگر مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبروں کے اندر دفنانا بند کر دو گے، تم اپنے مردوں کو آج کے بعد سے کبھی قبر کے اندر دفن نہیں کرو گے، لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، میں اللہ رب العالمین سے دعا کر دیتا، میں اللہ سے دعا کر دیتا کہ اللہ رب العالمین پھر تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے، اور سارے عذاب نہیں بلکہ آپ پر بھی گرامر معلوم کریں، بڑے بڑے علماء کی ٹیم موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من عذاب القبر، قبر کے تمہیں بعض عذاب اللہ سنا دیتا، تھوڑے سے عذاب کو سنا دیتا۔ اور ایسے ہی لفظ من اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بھی اسی کا استعمال ایک جگہ کرتے ہوئے فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے لوگو تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو
جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں اس چیز کو خرچہ نہ کر دو، مما تحبون، جو چیز تمہیں زیادہ محبوب ہے۔ کچھ لوگ اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ کے راستے میں اپنی تمام محبوب چیز خرچہ کرنا ہے، ساری چیز نہیں کرنا ہے۔ من، لفظ من کا مطلب ہے محبوب اور پسندیدہ چیزوں میں سے بعض چیز اگر خرچہ کر دو گے تو تم نیکی کو پا سکتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیو، جیسے قرآن میں من تبعیض کے لیے ہے، بعض چیز کو بتانے کے لیے، ایسے اس حدیث کے اندر بھی نبی نے اسی لفظ کا استعمال کیا ہے۔ اچھا، کیا سنا دے اللہ؟ قبر کے تھوڑے سے عذاب اگر سنا دے تو کیا نہیں کرو گے؟ لا تدافنوا، تم کبھی بھی اپنے مردے کو قبر میں دفناؤ گے ہی نہیں۔ یہ صرف سننے کی بات ہو رہی میرے بھائی، دیکھنا بہت دور کی بات ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، کسی کو سزا مل رہی ہو، ایک ہوتا ہے ہم اس کی آواز کو سنیں وہ چیخ رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے ہم اس کو سزا ہوتے ہوئے سامنے سے دیکھیں۔ آپ سے میں جواب چاہوں گا، زیادہ بھیانک آپ کو کون سی چیز نظر آئے گی؟ سنی ہوئی آواز یا وہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ بتاؤ، یا پیچھے کسی کو، دیوار کے پیچھے کسی کو مارا جا رہا ہو، وہ چیخ رہا ہو، ہمارے سامنے صرف آواز آئے، اور ایک بندے کو ہمارے سامنے ہی وہ سزا دی جا رہی ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، کون سی زیادہ خطرناک ہے بولو؟ سنی ہوئی یا دیکھی ہوئی؟ دیکھی ہوئی۔ اللہ کے نبی نے دیکھنے کا تذکرہ ہی نہیں کیا ہے۔ قبر کے عذاب کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے بارے میں تو تصور ہی مت کرنا۔ اگر سن لو لا تدافنوا، تم کبھی بھی اپنے مردے کو دفن نہیں کرو گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ اسلام سے مرتد ہو کر کفر کی حالت میں مرتے ہیں، انہیں قبر کے عذاب کو بھی جھیلنا پڑتا ہے، لہذا ضرورت اپنے ایمان کو پہچاننے کی ہے، اس کی ویلو کو جاننے کی ہے۔ تو سب سے پہلی وجہ ہو گئی۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز میں رکھ رہا ہوں کافی امپورٹنٹ ہے، وہ مخلوط تعلیم، مکس ایجوکیشن سسٹم ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ آج ہماری لڑکیاں ہیں، وہ لڑکوں کے ساتھ ایک کلاس روم میں بیٹھ کر کے علم حاصل کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں؟ ایک کلاس روم تو چھوڑیں صاحب، ایک ہی بینچ پر، ایک ہی ٹیبل پر ہماری مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھی بیٹھ کر کے علم حاصل کر رہی ہے۔ یقین نہ ہو تو جا کر بڑے بڑے شہروں کا معائنہ کر لیں، یا کچھ لوگ اگر پڑھے ہوں وہاں سے تو آپ ان سے حالات معلوم کر سکتے ہیں۔ کون سی شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے؟ آپ کہیں گے کیوں ہماری لڑکیاں ترقی نہ کریں؟ بھائی ہم کب ترقی کے مخالف ہیں؟ آپ انتظام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ انتظام کریں، گرلز کالج کھولیں، شوق سے پڑھائیں، لڑکیوں کو ضرورت ہے۔ جب ہم کسی ڈپارٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہماری مسلمان لڑکی بھی کوئی ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ جب ہمیں اپنے گھر میں کوئی کیس ملتا ہے ہر معاملے میں ضرورت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اصول کے تحت ہونا چاہیے۔ اچھا ایک نقصان میں آپ کو بتاؤں، یہ مکس ایجوکیشن سسٹم جو ہوتا ہے، یہ مخلوط تعلیمی نظام کا نقصان کیا ہوتا ہے بتاؤں آپ کو؟ جب ہماری کوئی مسلم لڑکی برابر ریگولر غیر مسلموں کے کلچر میں، ان کے سماج میں، ان کی سوسائٹی میں رہتی ہے، صبح دوپہر شام اسی میں ہوتا ان کا، تو انسان جس ماحول میں رہتا ہے دھیرے دھیرے اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ ان کے عید پر، ان کے بقرعید پہ ان کو مبارکبادی دیتے ہیں، وہ ان کے یہاں کھانے آتے ہیں، وہ ان کے عید کی سویاں کھاتی ہیں، تو وہ ان کے دیوالی کا پرساد کھایا کرتے ہیں، اس کی مٹھائی کھایا کرتے ہیں۔ یہ ان کو عید مبارک بولتے ہیں تو وہ ان کو ہیپی دیوالی بولا کرتی ہیں، ہے نا؟ یہ سب چل رہا ہے۔ ان کے جتنے بھی شرکیہ تیوہار ہیں تمام پہ بدھائی دینا، یہ ہم مسلمان لڑکیوں، ہمارے مسلمان لڑکیوں کی یہ پہچان بن چکی ہے، کیونکہ رہتے رہتے انسان اسی کلچر کا عادی ہو جاتا ہے، اور جب انسان بہت دنوں تک اس میں گھل مل جاتا ہے نا، تو یہ بات مجھے آپ کہنے دیجئے کہ وہ اسلام کو اور غیر اسلام کو ایک ہی کھانے میں لا کر کے ڈال دیا کرتی ہے۔ وہ اسی نظر سے اسلام کو بھی دیکھتی ہے، اسی نظر سے وہ غیر اسلام کو، دوسرے دھرم کو بھی دیکھنے کی کوشش کیا کرتی ہے۔ اور اس کا نقصان ایک چیز میں آپ کو ایک واقعہ دے کر کے آپ کے سامنے رکھ کر کے بتا رہا ہوں۔ یہ واقعہ گجرات کا ہے۔ وہاں پہ ایک جگہ واپی ہے، وہاں پہ ایک لڑکی تھی، وہ کسی اسکول کالج میں پڑھتی تھی۔ ایک لڑکا ایک بار اس کے گھر پہ آیا، اسی کا ہم عمر لڑکا ہے، اور اس کی ماں کے پاس آیا
اور پوچھتا ہے کہ آنٹی آپ کی بچی کہاں ہے، آپ کی لڑکی سے ہمیں ملاقات کرنی ہے، تو ماں مکمل نمازی ہے، میں جانتا ہوں، اس کے باپ کو جانتا ہوں، میں اس کی ماں کو جانتا ہوں، میں گواہ ہوں اس معاملے میں، بڑے نیک ہیں۔ باپ کی آپ شرعی اس کا حلیہ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کتنا بڑا متقی ہوگا، اور واقعی ہے، وہ نمازی ہے، پابند ہے، روزے کا پابند ہے وہ بندہ، ماں بھی ویسے ہی ہے۔ لیکن غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ وہ لڑکا آ کر کے جب سوال کر رہا ہے کہ آپ کی بیٹی سے ہمیں ملاقات کرنا ہے، میں آپ کی بچی کے اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، اس کا کلاس میٹ ہوں، وہاں پہ اس ماں کو اعتراض ہونا چاہیے تھا، تم ہمارے بچے کے اسکول اور کالج میں پڑھا کرتے ہو، شاید تمہارے کچھ معاملات ہوتے ہوں گے، کوئی تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کو اسکول میں تم پورا کر سکتے ہو، تمہاری مجال کیسے ہوئی کہ تم ایک مسلمان گھرانے میں اس کی ماں کے سامنے آ کر کے اس کی بیٹی سے پوچھ رہے ہو کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ تمہاری مجال کیسے ہوئی؟ سوال اس ماں کو یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کی قسم اس عورت نے ایسا کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ بڑی آسانی کے ساتھ اس بیٹے کو بتا دیتی ہے، اس نوجوان لڑکے کو جو اسی کی عمر کا ہے اس کو بتاتی ہے کہ بیٹے ہماری بیٹی اندر کے بیڈ روم میں موجود ہے۔ وہ لوگ ہال میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ نوجوان لڑکا اس لڑکی کے پاس جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جو اس کو ضرورت تھی وہاں سے وہ پھر واپس ہو کر کے نکل جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہماری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ آج ہم اپنی نوجوان بہن بیٹیوں کے بیڈ روم میں بھی ایک نبی کو بھیجتے ہوئے ذرہ برابر ہچکچاہٹ محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہماری نوجوان لڑکیاں اگر کسی کے پاس بیٹھیں گی تو ان سے بات چیت بھی تو ہوگی، واٹس ایپ نمبر ہوگا، میسنجر پہ بات ہوتی ہے، ٹیلی گرام ہے، انسٹاگرام ہے، بہت سارے آج کل ایسے پلیٹ فارم ہے جہاں سے ان کے بگڑنے کا چانس ہے۔ اس بات کو آپ مانیں یا نہ مانیں۔ اچھا آپ یہ بتائیں، آپ کی مسلم لڑکی جب کہیں جاتی ہوگی تو اپنے آس پاس اٹھنے والے غیر مسلم لڑکے سے یا مسلم لڑکے سے کس انداز میں بات کرتی ہوگی؟ اتنا تو پتہ ہی ہوگا، کس طریقے سے نرم و نازک لہجے میں بات کی جاتی ہے، کیا یہ کوئی بتانے کی بات ہے آپ کو؟ یہ تو آپ کو اچھے سے آئیڈیا ہے۔ ہماری شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ آئیے ذرا دلیل دیکھ لیتے ہیں، ساری باتوں کا توڑ میں دلیل سے کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نبی کی بیویوں کو مخاطب کیا ہے، بڑی بہترین آیت ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام تو ان سے بہت ہی زیادہ اونچا، تم ان سے بہت الگ مقام و مرتبہ رکھتی ہو۔ یہاں پہ اللہ اپنے نبی کی بیویوں کو کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین ان کو ایک قیمتی پیغام دینا چاہتا ہے۔ ان اتقیتن، اے میری نبی کی بیویوں، اگر تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہے، اگر تمہارے اندر اللہ کا خوف ہے، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ فلا تخضعن بالقول، تو تم اپنی آواز کے اندر کبھی بھی لچک پیدا نہیں کرنا، اپنی آواز میں تم کبھی نرمی پیدا نہیں کرنا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ آگے اللہ اس کا نقصان بتا رہا ہے، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر تم نرم انداز میں کسی سے بھی باتیں کرو گی، کسی سے اپنے اس انداز میں بات کرو گی، سامنے والا بندہ اگر تمہارے بارے میں ایسی باتوں کو سنے گا، اگر وہ دل کا بیمار آدمی ہے، اس کے دل میں کوئی کھوٹ بھی تو پیدا ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے بارے میں کوئی غلط خیال بھی پال سکتا ہے۔ اب میں آپ سے سیدھا سیدھا سوال کر لیتا ہوں، اللہ رب العالمین یہ آرڈر کن کو کر رہا ہے؟ اللہ یہاں پہ نبی کی بیویوں کو حکم فرما رہا ہے۔ اب دوسرا سوال آپ سے میں کرتا ہوں، نبی کی بیویوں کو کن کے سامنے زیادہ باتیں کرنا پڑتی تھی؟ آپ کا جواب ہوگا کہ نبی کے صحابہ سے وہ باتیں کیا کرتی تھی، نبی کے صحابہ کے سامنے ان کو زیادہ بولنا پڑتا تھا۔ اچھا نبی کے صحابہ کو چھوڑ دیں، اس کے بعد تابعی، اور ان دونوں زمانے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، اس کے بعد پھر وہ بہترین زمانہ ہوگا جو اس کے بعد ہوگا۔
یہ بہترین زمانے کی بات چل رہی ہے. اور وہ صحابہ ان کے دل میں بھی کوئی کھوٹ پیدا ہو سکتا ہے اگر وہ نبی کی بیویوں کی نرم و نازک اور لچیلے دار آواز کو ان کے سن لے. اچھا یہ صحابہ کیا ہیں؟ ان کے بارے میں بس قرآن کی ایک آیت ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے میرے نبی کے صحابہ تم جس طریقے سے ایمان لے کر کے آئے ہو اگر یہ دوسرے لوگ بھی اسی طریقے سے ایمان لے آئے فقط اهتدوا تو اللہ رب العالمین اس کی گارنٹی لیتا ہے اگر یہ سارے لوگ تمہارے طریقے سے ایمان لے آئے تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فقط اهتدوا تو یہ سارے کے سارے لوگ بھی ہدایت یاب ہو جائیں گے. یہ سارے کے سارے لوگ بھی سیدھے راستے پہ آ جائیں گے, ہدایت ان کو مل جائے گی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے, کسوٹی قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو پیمانہ قرار دے دیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں یہ نبی کے صحابہ کا ایمان ہے. آپ نبی کے صحابہ کے ایمان کو سمجھ چکے ہو تو آپ ذرا سنو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اے نبی کی بیویوں, اے میرے نبی کے صحابہ بہت زیادہ نیک, یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن اگر ان کے سامنے بھی تم نرم انداز میں باتیں کرو گی تو ہو سکتا ہے انسان ہونے کی حیثیت سے کل بنی آدم خطاء, ہر انسان تو خطا کار ہے, ہر انسان گنہگار ہے. اس انسان ہونے کی وجہ سے, بشر ہونے کی وجہ سے نبی کے صحابہ کے دل میں بھی تمہارے بارے میں کوئی خیال آ سکتا ہے. لہذا فلا تخضعن بالقول, تم اپنی آواز کے اندر لچک پیدا نہیں کر سکتی ہو. اگر نبی کی بیویوں کو اجازت نہیں صحابہ کے سامنے ویسی بات کرے تو ہماری یہ نوجوان لڑکیاں 15, 18, 20 سال کی اور ان کے ہاسٹل میں رہنے والے, ان کے بینچ پر بیٹھنے والے لڑکوں سے ایکسکیوز می, ہیلپ می پلیز, کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں, کیا میں آپ کے پاس آ سکتی ہوں, کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہو, یہ جملے بولنے کی اجازت ان کو کس نے دیا ہے؟ بس اسی کا جواب مجھے آپ سے چاہیے. اور اگر یہ چیز جائز نہیں ہے تو رب کعبہ کی قسم ہمیں اس پہلو پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے کیوں, اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے, کیا حرج ہے؟ لوگ یہی سوال کرتے ہیں پرابلم کیا ہے اس میں مولانا؟ اگر ایسا ہم کریں, ہماری بچی کسی کے ساتھ اٹھے بیٹھے, زمانہ ہے زمانے کے حساب سے چلنا پڑتا ہے, فرق کیا پڑے گا؟ آئیے ایک حدیث دیکھ لیتا ہوں. میں اپنی جانب سے کچھ نہیں بولوں گا, آپ الزام میرے اوپر نہیں رکھ سکتے, بس ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. ایما امرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا یعنی زانیہ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اگر کوئی بھی عورت خوشبو حاصل کر لے, خوشبو لگانا الگ, خوشبو حاصل کرنا دوسری بات. ایک ہوتا ہے ہم عطر نکال کے لگائیں, یہ ہے خوشبو لگانا. ایک ہوتا ہے کریم پاؤڈر, کوئی ایسی چیز لگاؤ اس سے خوشبو مل جائے, حاصل ہو گئی, لگایا نہیں الگ سے وہ پرفیوم وہ عطر کا استعمال نہیں, بس ایسے خوشبو حاصل ہو جائے. ایما امرأۃ اذا استعطرت, خوشبو حاصل کر لے, اس کو حاصل ہو جائے. اس کے بعد کیا ہو؟ فمرت بالمجلس, اگر وہ خوشبو حاصل کرنے کے بعد مردوں کی مجلس سے صرف گزر جائے, کسی کو دیکھے نہیں, کسی سے بات نہ کرے, وہ کسی مجلس میں بیٹھے نہیں, چلی جائے, گزر جائے, اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں فَهِيَ كَذَا وَكَذَا, نبی کی نظر میں وہ عورت وہ ایسی ہے یعنی زانیتن, یعنی وہ عورت زانیہ ہے, وہ عورت بد کردار ہے, وہ عورت ہماری نبی کی نظر میں بد چلن ہے, زانیہ ہے, وہ بدکار عورت ہے. اگر خوشبو حاصل کرنے کے بعد نکلنے والی عورت نبی کی نظر میں یہ مقام رکھتی ہے تو میرے پیارے ساتھیوں اب آپ کو جواب مل چکا ہوگا. اگر ہماری 15, 20, 22 سال کی بچی کسی دوسرے کے پاس بیٹھ کر کے ایک ٹیبل پہ اگر وہ علم حاصل کرے, جس کے دین کا کوئی پتہ نہیں, وہ بندہ کیسا ہے, وہ کردار میں کیسا ہے, پھر آپ ہمیں ایمانداری کے ساتھ بتانا آپ کی بیٹی کا اس سے بات کرنا کیسا ہے, آپ کی بیٹی کا اس کے بغل میں بیٹھنا کیسا ہے. قرآن کی ایک آیت مجھے یاد آتی ہے, ابلیس نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے. ہاں مجھے کہنے دیجیے آپ, فرق صرف اتنی بات کا ہے کہ ابلیس نے اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھایا ہے. آئیے سورۃ الحجر اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں, 5 آیتیں.
ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. ابلیس نے کہا اے میرے رب تو مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے. قال فإنك من المنذرین. اللہ بیان فرماتا ہے جیسے ابلیس نے رب سے مہلت مانگی، اللہ کہتا ہے جا میں نے تجھے مہلت دے دیا. الی یوم الوقت المعلوم، اے ابلیس جا میں تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیتا ہوں، تیری مرضی جو کام تو کرنا چاہے کر لینا، میں نے تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیا ہے. اب آگے کے الفاظ دیکھیں. قال رب بما اغویتنی، اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. یہ جو آج میں سیدھے راستے سے بھٹک چکا ہوں، آج جو میں جنت سے نکالا جا رہا ہوں، میں ہمیشہ کے لیے جہنمی بن چکا ہوں. بما اغویتنی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے. اللہ کی قسم ہمارے رب پہ یہ ابلیس اتنی بڑی تہمت لگا کے آیا ہے، رب کو کتنا ناراض کیا ہوگا اس مردود نے. کہتا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. مردود گمراہ خود ہو رہا ہے، الزام ہمارے رب پہ ڈال رہا ہے. اور ہم بیچارے مسلمان، ہم اس ابلیس کی باتوں میں آتے ہیں، ہم اس کے اس چیلے چپاٹوں کی باتوں میں آتے ہیں جو ہمارے رب کو گالیاں دے کر کے آیا ہے. یہ گالی نہیں تو اور کیا ہے، اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے. کیا ہمارا ایمان گوارا کرتا ہے؟ سوچ کے ذرا بتانا کہ ہم اس ابلیس کی بات کو اگر ہم مانتے ہیں تو کیا ہمارا دل گوارا کرتا ہے اس چیز کے لیے؟ اس نے کہا کیا تھا وہ چیز دیکھ لیتے ہیں. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اے میرے رب جب میں زمین کے اندر جاؤں گا میں تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو مزین کر دوں گا، میں تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو بنا سوار کر کے پیش کر دوں گا. ابلیس نے گناہوں کو بنایا ہے، سنوار دیا. ہماری لڑکی کا اس لڑکے کے بغل میں بیٹھنا حرام ہے، لیکن ابلیس نے اس کو ہماری نظر میں اتنا بہترین بنا دیا ہے کہ ہمیں اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا ہے. اور لوگ یہ کہہ کے اس بات کو ٹھکرا دیا کرتے ہیں کہ یہ تو مولوی لوگوں کی اپنی باتیں ہیں. میں نے کتنی ماں کو اپنے کان سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، یا کتنے لوگوں کی رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے کہ جب ان کی بچی کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں دھڑلے کے ساتھ جایا کرتی تھی، وہ بغیر کسی پابندی کے کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی گھوما پھرا کرتی تھی. لوگ سمجھاتے تھے، ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. ان کی بچی جب فرار ہوتی ہے تو آج ان کو کہنے پہ یہ حالات مجبور کرتے ہیں کہ اس میں غلطی میری ہے، کاش میں نے عالموں کی بات کو سن لیا ہوتا. اس سے پہلے کہ کوئی ایسا معاملہ پیش آئے اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے. تو مخلوط تعلیم ایک اہم ریزن ہوا. ابھی 3 چیز بیان کر پایا ہوں اور میرے پاس وقت بہت زیادہ ہے نہیں. 4تھی چیز پہ آتا ہوں. یہ نوجوان حضرات آپ کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے جی، حالانکہ تعلق رکھتا ہے آپ کے بہن بیٹیوں سے، لیکن ہے آپ کے لیے. بہت سارے بیچارے ہمارے مسلمان جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں ان کی دوستی کسی غیر مسلم سے اچھی خاصی ہوتی ہے، بھائی رہے، ہمیں اس میں اعتراض نہیں، لیکن آپ کی دوستی اتنی گہری ہو جائے کہ وہ لڑکا آپ کے گھر میں انٹری کر سکتا ہو، وہ لڑکا آپ کے کچن میں، آپ کے بیڈ روم میں، آپ کے ہال میں بھی آ سکتا ہو، آپ کی بہن بیٹی لیٹی ہوئی ہو اس کے پاس بھی وہ انٹری کر سکتا ہو. ایسی پہچان کے، ایسی دوستی کی اجازت ہماری شریعت نہیں دیتی ہے. کبھی کبھی سنا گیا کہ آپ کے برہیٹ کا رہنے والا لڑکا ہے، وہ ذرا ممبئی ہے، بنگلور کماتا ہے، دلی چلا گیا ہے، اور اس کی جوان بہن کو کہیں شاپنگ کے لیے جانا ہے مارکیٹ میں. گھر میں بائک تو ہے لیکن اس کو لے کے جانے کے لیے کوئی نہیں ہے. وہ نوجوان کی کال آتی ہے، کہاں معلوم ہے؟ اپنے غیر مسلم دوست کے پاس. بھائی ذرا میری بہن کو گھر سے اٹھاؤ، بائک پہ بٹھاؤ اور جا کر کے شاپنگ کرا کے ذرا گھر پہ لا کے چھوڑ دینا. یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اس میں غلطی کس کی ہے؟ یہ وہ نوجوان جو اپنی نوجوان بہن بیٹیوں کو غیر مسلموں کے حوالے کر رہے ہیں. نتیجے سامنے یہ آتے ہیں کہ دھیرے دھیرے یہ آنے جانے سے بات محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر وہ بہروپیہ ان کو جھانسے دیتا ہے، شادی کا جھانسا دلا کر کے، زندگی بھر خوش رکھنے کا جھانسا دلا کر کے پھر ان کے ساتھ کیا کیا برتاؤ ہوتا ہے، کیسے وہ اسلام کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے. سارے حالات آپ کو معلوم ہیں. تو نمبر 4 ہوا. نمبر 5 پہ
کچھ لوگ بیچارے لالچ میں آ کر کے اپنے اسلام سے پھر جاتے ہیں. کہیں پہ کسی کو آپ دیکھیں گے پورا کا پورا گھرانہ ہی غیر مسلم بن گیا، کیونکہ ان کو لالچ دیا گیا ہے، لالچ میں آ کر کے وہ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے کبھی کبھی. ایک اور چیز بتاؤں، خارجی کمیٹی کا دباؤ. جہاں مسلمان کچھ کمزور ہوتے ہیں تو باہر کے سنگٹھن کا اور کمیٹی کا دباؤ پڑتا ہے، اس کی وجہ سے بیچارے اپنے اسلام کو ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں. تو ایک بات میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اسلام پہ عمل کرو گے اور آپ کے قدموں کے نیچے پھول بچھائے جائیں گے تو معاف کیجئے، یہ وہ راستہ نہیں ہے. یہ وہ راستہ ہے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ جب اسلام کی جانب لوگوں کو بلانا شروع کر دیتے ہیں، وہ سارے مکہ کے کافر جو اللہ کے نبی سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے، آپ کو بہت ہی زیادہ محبوب رکھا کرتے تھے، جیسے آپ اسلام کی تبلیغ لوگوں کے سامنے کرنا شروع کرتے ہیں، اچانک سے سارے لوگ آپ کے پھر دشمن ہو جاتے ہیں. اللہ کی قسم، ہمارے نبی کی کسی سے بھی کوئی خاندانی دشمنی نہ تھے، کسی سے کوئی ذاتی دشمنی کسی آدمی سے نہیں تھی، نہ تو آپ کی ذات سے کوئی کسی کو معاملہ تھا. لیکن اسلام لانے کی وجہ سے، اسلام کی دعوت دینے کی وجہ سے پورا کا پورا عرب آپ کا پھر دشمن بن جایا کرتا ہے. پھر آپ کو اس طریقے سے پریشان اور ٹارچر کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی مکہ میں چھپ کر کے بھی نماز پڑھا کرتے، کوئی آپ کے پیچھے آتا ہے اور وہ اونٹ کی اوجڑی نبی کے پیٹھ پر ڈال کر کے چلا جاتا ہے. کبھی آپ کھڑے ہیں تو آپ کے گردن میں لا کے رسی یا چادر ڈال کے اس کو زور سے کوئی کھینچ رہا ہے. کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی اس طریقے سے آپ کو سزا دی جا رہی ہے، کبھی آپ کو پریشان کرنے کا الگ الگ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے. کبھی کبھی تو مکہ کے یہی کافر جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں سوئے رہا کرتے تھے، یہ رات ہی میں آپ کے دروازے پہ کانٹے بچھا کر کے چلے جاتے تھے. جب صبح کو محمد رسول اللہ کے چھوٹے چھوٹے بچے نکلیں گے، ان کے پیر میں کانٹا چبھے گا، پھر ہمیں اچھا لگے گا. میرے پیارے ساتھیوں، نبی کے سامنے بھی کانٹے ڈالے گئے، نبی کی زندگی کو بھی اجیرن کرنے کی کوشش کی گئی. کبھی آپ کے گھر میں کھانا بن کے رکھا ہے، لوگ آپ کے گھر میں باہر سے گندگی ڈال کر کے پھینک کر کے چلے جایا کرتے تھے. کبھی آپ کے کھانے میں بھی گندگی اور کوڑا ڈالا جا رہا ہے، کبھی آپ کے گھر کے سامنے کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی نبی اس کام سے باز نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کو اپنا مقصد معلوم تھا. مکہ والے سارا طریقہ اختیار کر کے جب ہار مان جاتے ہیں اور ان کو یہ یقین ہو چکا کہ محمد تو اپنے اس کام سے پھر باز آنے والے نہیں، کیا کیا جائے، ہم پریشان ہو چکے ہیں. آخر ایک بڑے لیول کی ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے، دار الندوہ کے اندر ایک میٹنگ رکھی جاتی ہے. وہ بڑی اہم میٹنگ تھی، وہاں پہ بڑے بڑے قریش کے سردار کو صرف بلایا گیا تھا، بڑے امپورٹنٹ لوگ تھے. ایک آدمی اس میں آتا ہے، وہ بڑا بزرگ آدمی نظر آ رہا تھا، بالکل داڑھی رکھے ہوئے ہے. لوگوں نے سوال کیا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہوئے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں نجد سے آیا ہوا ہوں. وہ نجدی آدمی اپنے آپ کو جو بتا رہا تھا. اچھا، اس کو لوگوں نے اس میٹنگ میں شامل کر لیا کہ شاید ہمارے مطلب کی کوئی بات یہ کر جائے اور اچھا مشورہ دے دے، سمجھدار آدمی معلوم ہوتا ہے. میٹنگ شروع ہوتی ہے کہ محمد کے ساتھ کیا کیا جائے، اسلام تو دن بدن پھیلتے جا رہا ہے. کسی نے مشورہ دے دیا محمد رسول اللہ کو مکہ سے نکال کر کے بھگا دیا جائے، مکہ کے اندر اسلام نہیں پھیلے گا. لیکن بات یہ آتی ہے کہ مکہ سے ان کو نکال دیا جائے تو یہ جہاں جائیں گے وہاں پر اسلام کو پھیلائیں گے، اس سے کوئی ہمیں مسئلہ حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے. دوسرے آدمی نے مشورہ دیا کہ محمد کو قید کر دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے. پھر بات آتی ہے کہ محمد کے جانثار صحابہ اپنی جان پہ کھیل کر ان کو بچا کر کے نکال کر لے جائیں گے، یہ مشورہ بھی ٹھیک نہیں. آخر میں ابو جہل کھڑا ہوتا ہے، کہنے لگا میرا مشورہ میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آج کی رات قریش کے ہر مکہ میں جتنے بھی قبیلے ہیں، ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان اٹھے، اپنے ہاتھ میں تلوار لے، اور جب آج کی رات محمد اپنے بستر پر سو رہے ہوں تو ایک ساتھ سبھی مل کر کے ان کے اوپر حملہ کر دیں، آج کی رات ان کو قتل کر دیا جائے. محمد کے خاندان والے کس کس سے بدلہ لینے جائیں گے؟ جیسے یہ مشورہ آتا ہے
وہ نجدی بوڑھا کھڑا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نجد سے آیا ہوں، وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے الفاظ سنو، القول ما قال الرجل، بات تو اسی نوجوان کی ہمیں مناسب معلوم ہوتی ہے، بہت ہی اچھا مشورہ یہ ہے۔ اور بعد میں علماء نے تحقیق کر کے بتایا کہ یہ بندہ آنے والا ابلیس تھا، یعنی ابلیس کی رائے اور ابو جہل کی رائے نبی کے بارے میں موافقت کر گئی، ان دونوں کی رائے مل گئی۔ اس کا بھی ارادہ تھا کہ نبی کو قتل کر دیا جائے، یہ بھی چاہتا تھا کہ نبی کو قتل کر دیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام پہ چلنے کی وجہ سے ہمارے نبی کی جان کے بھی لالے پڑے ہیں، کبھی پیروں کے نیچے پھول نہیں بچھائے گئے ہیں۔ اچھا، ہماری لڑکیوں کے جو نوجوان لڑکیاں ہیں، ان کے گمراہ ہونے کی اور اسلام سے پھرنے کی اور مرتد ہونے کی ایک اور اہم وجہ آپ کو بتاتے چلوں گا۔ آج کل یہ سیریل دیکھنے کی عادی ہے، فلمی ڈرامے دیکھنے کی ان کو عادت ہے۔ ہر لڑکی کا ایک ایک اپنا رول ماڈل ہے، ان کا ہر کوئی ایکٹریس ان کا رول ماڈل ہوا کرتی ہے، کوئی ان کا نمونہ ہے، تو کوئی کسی کا کچھ ہے، کوئی کسی کا کچھ ہے، ہر کسی نے ایک ایک کو اپنا رول ماڈل بنا کے رکھا ہوا ہے۔ کبھی کبھی فلمی ڈراموں میں یا کبھی کبھی سیریل میں یہ منظر بھی دکھایا جاتا ہے کہ ایک مسلمان لڑکی ہے، وہ غیر مسلم لڑکے سے محبت کر رہی ہے، لیکن دونوں کا دھرم الگ ہے، اس بنا پہ ان کی شادی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ دکھایا جاتا ہے فلموں میں، یہ دکھایا جاتا ہے سیریل میں، یہ دکھایا جاتا ہے ڈراموں کے اندر۔ ہماری وہ مسلمان نوجوان لڑکی جب وہ اسٹوری دیکھتی ہے، ڈرامہ دیکھتی ہے، وہاں پہ یہ دکھایا جا رہا ہے ایک مسلم لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے محبت کر رہی ہے، لیکن اس کی شادی دھرم کے الگ ہونے کی بنا پہ لوگ کرنے نہیں دے رہے ہیں، لیکن وہ اسٹوری اس طریقے سے کریٹ کی جاتی ہے، اس کو ایسا بنا کر کے دکھایا جاتا ہے کہ یہ لڑکی اس کو دیکھ رہی ہے، ایک دو گھنٹے اس کو دیکھنے کے بعد پھر اس کی آنکھوں سے بھی آنسو آ رہے ہیں، دل اس کا کہہ رہا ہے کہ اس لڑکی کی شادی اسی لڑکے سے ہو جانی چاہیے جس سے یہ پھر محبت کرتی ہے۔ یعنی وہ دل کے اندر یہ اقرار کر چکی ہے کہ میرے پیارے ساتھیوں، دھرم بیچ میں پھر کسی کی محبت میں روڑا نہیں ڈالنا چاہیے، دھرم الگ ہونے کی وجہ سے کسی کو اس کی محبت نہ ملے، یہ انصاف کی بات نہیں، یہ اندر سے بول رہی ہے۔ اب اگر اس لڑکی کے دل میں یہ ہے اور کل آگے آنے والے دن میں اگر اس لڑکی کے ساتھ کوئی معاملہ آ جائے اور کوئی بہروپیہ غیر مسلم اس کو بہکانے میں کامیاب ہو جائے، تو آپ بتاؤ اسلام سے پھرنے میں اور اس کے ساتھ جانے میں اس کو کتنے منٹ لگیں گے؟ یہ فیصلہ خود آپ کر سکتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہماری نوجوان لڑکیوں کے مرتد ہونے کے، اسلام سے ہٹ کر دوسرے دھرم میں جانے کے بہت سارے اور بھی اسباب ہیں۔ شیخ وقت ہے؟ ہو گیا؟ اچھا، ایک اور اہم چیز بتاؤں آپ کو، ہماری نوجوان جو لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اس کی ایک اہم وجہ شادی میں تاخیر، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم ہیں، جتنے بھی ذمہ دار ہیں سب اس بات کو اعتراف کر لیں۔ آج ہم نے شادیوں کو مشکل بنایا ہے، ایک غریب باپ کی 5 لڑکیاں ہیں، 2-3 لڑکیاں جوان ہو چکی ہیں، بالغ ہو چکی ہیں، ان کی شادی کی عمر ہو چکی ہے، لیکن ابھی بڑی بچی کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ سماج نے اس شادی کو بہت مہنگا بنا دیا ہے۔ بسا اوقات دیکھا گیا ہے کچھ لڑکیاں، اللہ کی قسم، اور میں اس واقعے کا بالکل گواہ ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں، ایک کیس یہ پیش آتا ہے، اب میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا ہوں، بات کچھ ایسی ہے اور کچھ ایسی جگہ کی ہے۔ ایک جگہ ایک گھر میں ایک سے زائد کئی لڑکیاں تھیں، اس کی بڑی بہن کی شادی ابھی باقی تھی ہونا، گھر والے مجبور ہیں، غریب ہیں، اپنی اس بیٹی کا رشتہ بھی طے نہیں کر پا رہے ہیں اور اس کی شادی بھی نہیں دلا پا رہے تھے۔ یہ جو چھوٹی لڑکی ہے آلریڈی یہ بالغ ہے، یہ خود شادی کی عمر کو ہو چکی ہے، اس کی عمر پہنچ چکی ہے، لیکن ابھی اس کی بڑی کی نہیں ہوئی۔ اللہ کی قسم، ابھی چند مہینے پہلے کی رپورٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں،
وہ لڑکی ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور اس کے ساتھ جا کر کے شادی کر لیتی ہے، اور اس کی جو پیشانی کبھی رب کے سامنے جھکا کرتی تھی آج وہ بتوں کے سامنے جھکا کرتی ہے۔ ہاں میں کہنا چاہتا ہوں وہ لڑکی کبھی قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، آج اس کی زبان سے غیر وہ شرک کے الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ صوم و صلاۃ کی پابند تھی، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والی تھی، کون سی چیز ہے جس نے اس لڑکی کو اس راستے پہ جانے پہ مجبور کر دیا؟ لڑکی کے کسی رشتہ دار نے کال کیا اس کی ماں کو، یہ کیا سن رہا ہوں تمہاری بیٹی نے یہ کیا کر لیا؟ تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس ماں کا جو جواب تھا، اے مسلمانوں یہ آپ کی غیرت کو للکارنے کے لیے کافی ہے، اس ماں کا جواب تھا تم لوگوں کے پاس پیسے تھے، ہم غریب لوگ تھے، بچیوں کی شادی ہم نہیں کر سکتے تھے، کم سے کم تھوڑے سے کچھ مدد کر کے ہماری بچی کی اگر تم نے شادی کرا دیا ہوتا تو آج مجھے اپنی بیٹی کو اس طریقے سے اسلام بدلتے ہوئے دیکھنے کا یہ برا دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا اس کے ذمہ دار ہم ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو اس معاملے میں ہم غور کریں۔ آؤ ہم اپنی نوجوان لڑکیوں کے واسطے آج آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہو کہ آج کے بعد سے کوئی مسلمان لڑکی اپنے اسلام کو نہ پھیرے، اپنے اسلام سے وہ کبھی پھرے نہ، وہ اس کی جو پیشانی رب کے سامنے جھکا کرتی ہے۔ مسلمانوں کیسے آپ کو اچھا لگے گا؟ کل سے وہ غیر اللہ کے سامنے جھکیں گے، اور وہ پھر جو جنت میں جانے والے راستے پہ ہوا کرتی تھی، میرے پیارے ساتھیوں وہ یہ عمل کرنے کے بعد وہ جہنمیوں والے عمل کر رہی ہے۔ کیا اس کے ذمہ دار ہم ہیں یا نہیں ہیں؟ آؤ یہ وعدہ کرتے ہیں ہم شادیوں کو اتنا آسان بنا دیں، کسی بچی کی 4-4 5-5 بیٹیاں ہو جائیں، اللہ کی قسم اسے فخر ہو کہ ہمارے کچھ ایسے داماد نوجوان ہیں جو تیار ہیں، جو بغیر کسی خرچے کے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ بات اگر میں بول رہا ہوں تو اللہ کا شکر ہے میں نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ آپ ہمارے علاقے میں معلوم کر سکتے ہیں، شادی بیاہ کریں، دل میں لالچ نہ پالیں، کسی کی چند ٹکے دینے سے نہ تو آپ کی زندگی گزرے گی، نہ آپ کی زندگی میں وہ کوئی بڑا رول ادا کر سکتا ہے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ نوجوانوں میں آپ سے وعدہ لینا چاہ رہا ہوں، اور میں ہاتھ اٹھوا رہا ہوں، جتنے غیر شادی شدہ لوگ ہیں آپ ہاتھ اٹھائیں، کیا آپ ان غریب بچیوں کی شادی میں آپ ان کی مدد کریں گے؟ مدد ایسے کریں کہ آپ جہیز نہ لیں۔ بولو ہاتھ اٹھائیں سب انشاءاللہ، دیکھیں ہاتھ اٹھائیے آپ لوگ ذمہ داری کے ساتھ۔ اور آج کے اس برہیٹ کے اجلاس سے آج اس کو آپ تاریخ رقم کر دیں کہ یہاں سے کوئی بھی نوجوان جب آئندہ شادی کرے گا انشاءاللہ وہ جہیز نہیں لے گا۔ بات صرف جہیز کی نہیں ہے، بات ہماری نوجوان لڑکیوں کے مرتد ہونے کی ہے۔ کتنے بہروپیے پالے جاتے ہیں، باقاعدہ سنگٹھن ہے، کمیٹی ہے، ان کو پالا جاتا ہے اس بات کے لیے کسی مسلم لڑکی کو پھسلاؤ، اپنے محبت کے جھانسے میں لاؤ، فری میں شادی کرو، ہم تمہیں مکان بنا کر دیں گے، ہم تمہاری سیکورٹی کا انتظام کریں گے، ہم تمہارے لیے پیسے کا انتظام کریں گے۔ اور ہماری یہ بھولی بھالی نوجوان لڑکیاں ان بہروپیوں کے چکر میں جا رہی ہیں۔ یہ ان کی محبت نہیں ہے، یہ ان کی ہوس ہے، یہ ان کی ضرورت ہے جو ان کو کہیں اور سے ملنے والا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی جوان لڑکیوں کو مرتد ہونے سے اگر بچا سکتے ہیں تو ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں جو بھی طریقہ اختیار ہم کر سکتے ہیں اپنی نوجوان لڑکیوں کو مرتد ہونے سے بچانے کے لیے، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے آپ کی خدمت میں حاضر اللہ فضیلت